کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اجتہاد اجازت حدیث و آثار میں قرآن مجید کے وہ اجتہاد پارا چکم آیتوں کے حکم اور پیشے اچھا بات ہم اردو میں کریں. قرآن مجید کے اندر اجتہاد کا حکم یا اجتہاد کی طرف رغبت اور توجہ دلانے کے لیے کئی آیات ہیں. احادیث سے پہلے ہم آیات کی طرف رجوع کریں گے اور پھر میں آپ کو آج بھی یہ کام دوں گا کہ آپ کو آیات کا استقصاء کریں, تتبع کریں اور ان تمام آیات کو جمع کر لیں جن کے اندر رغبت الی الاجتہاد کا مضمون آیا ہے. اجتہاد کی طرف جن آیات میں اشارہ کیا گیا ہے اس میں فاعتبروا یا اولی الابصار یا قرآن مجید کی وہ آیت جس کے اندر غالباً سورہ آل عمران کی آیت ہے فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. دیکھیں کوئی خبر آتی ہے, اس خبر کے بارے میں عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے اسلام کو فائدہ ہے کہ نقصان ہے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ. اولي الامر میں سے وہ لوگ جو اس قسم کی باتوں کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کی طرف رجوع اگر کیا جاتا تو یہ بہتر ہے, یعنی مسلمانوں کا لوگ. اسی طرح قرآن مجید کے اندر وہ آیت کی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اب دیکھیں اولی الامر کے ساتھ اگر تنازع ہے تو اس تنازع میں کیا بات ہے؟ ظاہر ہے کہ تنازع اس صورت میں تو نہیں ہو سکتا جب صریح آیت ایک طرف موجود ہو, جب صریح حکم رسول ایک طرف موجود ہو. فردوه إلى الله والرسول, اس میں بھی وہی بات ہے. رد إلى الله والرسول سے کیا مراد ہے؟ رد إلى القرآن والسنة. اب قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں گے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس کی رائے زیادہ اصوب یا اقرب الى الصواب ہے. اگر اصوب کی بات نہیں تو اقرب الى الصواب کی بات تو ہو جائے گی. اسی طرح قرآن مجید میں اسی سورہ المائدہ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. تو جو دو اصحاب عدل فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ استنباط ہے, اجتہاد. منصوص تو نہیں ہے کہ اس چیز کی قیمت یہی ہے اور پرندے کی قیمت کتنی ہے اور فلان چیز کی قیمت کتنی ہے اور فلان چیز کی قیمت کتنی ہے. وہ تو یحکم بہ ذوی عدل منکم. اسی طرح وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. تو یہ بھی استنباط کا استخراج ہے. اسی طرح میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہے اس کے بارے میں بھی لکھی تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. یا مال یتیم کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اکل بالمعروف کیا ہے؟ یہ تو استنباط ہے. استخراج استنباط اور اجتہاد کی ضرورت ہے. فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. تو یہ اور اس قسم کے بے شمار دلائل اس کے علاوہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں کہ آپ میں سے جو کوئی زیادہ آیتیں ڈھونڈ لے گا. چلو ابھی اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی ایک آدمی مجھے بتائے کتنی ہے آپ کے پاس. ان کے علاوہ کوئی آیت آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی ساتھی کوئی بتا سکتے بتائے ایک آیت مثلا ہاں جی چلے پھر کہیں بہرحال ذہن کو استعمال کرتے ہیں نا, ذہن استعمال تو انشاءاللہ العزیز جی آپ اپنے ساتھ لکھ لیں گے. اور آیات احادیث میں یہ بات جو آئی ہے یہ ایک آیت مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کے مشاورہم فی الامر. یہ آپ بتائیں چلیں ایک اور آپ بتائیں جلدی. یہ تو میں نے آپ کو اشارہ دے دیا نا امرہم شورا. تو اس طرح اجتہاد کی سب سے بہترین تعریف ویسے اجتہاد کا معنی تو کوشش کرنا جدوجہد کرنا زور لگانا زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیت کو اور اپنے دماغ کو استعمال میں لانا. لیکن سب سے بہتر تعریف اجتہاد کی وہ ہے جو علامہ آمدی نے احکام الاحکام میں جو تعریف کی ہے وہ بڑی زبردست تعریف ہے اور لوگوں نے اس کو لیا بھی کہ اجتہاد کا شرعی اور اصطلاحی معنی کیا. وہ فرماتے ہیں کہ استفراغ الوسع. میں اگر ہر چیز کے لیے اردو تو پھر مشکل ہو جائے گی, آپ املا ہی لکھیں. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا پرائمری میں ہوتے تھے تو لوگ استاد املا کراتے املا. وہ تو پرائمری کی بات تھی. آج کل تو ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو وہیں سے ہمارے تو استاد املا کراتے تھے نا. ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو اب پتہ نہیں امریکہ سے اور کہاں سے املا ڈکٹیشن املا. یہ جو اخبارات میں دیتے ہیں نا ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں دیتے تو ڈکٹیٹ اور ڈکٹیٹ کرنا اور ڈکٹیشن جس کو املا کہتے ہیں عربی میں املا ڈکٹیشن کہ وہ اس کو کہہ کے اس طرح لکھو اس طرح کرو. تو بہرحال یہ تو کلاسوں میں تو املا ہوتی ہے. تو استفراغ الوسع فی طلب الظن بشیء من الاحکام الشرعیہ. استفراغ الوسع فی طلب الظن. یہ ظن کا لفظ ہے نا آپ انشاءاللہ یہ 20 دن چلیں گے تو آپ پھر ہر ایک چیز کے بارے میں پھر اسی طرح دو آنکھوں کو چار کرتے رہیں گے. یہ کیا کیسے یہ لفظ ہوا؟ یہ ظن ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں ایک بڑی چیز ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. استفراغ الظن بشیء استفراغ الوسع فی طلب الظن بشیء من الاحکام الشرعیہ. استفراغ الوسع تمہارے بس کے اندر جتنا کچھ ہے وہ سب کنڈے خالی کر دو اپنے بس.
بس کی مثال ہے کس چیز کی؟ ایک خم کی. خم تو جانتے ہیں؟ خم مٹکے سے تھوڑا سا اوپر چاٹائی. خم جس کے آپ کے خم اور آپ کے مٹکے، آپ کے گھڑے، آپ کے برتن میں جتنی قوت ہے نا، سب کو انڈیل، سب کو کام میں لاؤ. فی طلب الظن بشیء من الاحکام الشرعی، کسی حکم شرعی کا کوئی حصہ، کوئی جزیہ معلوم کرنے کے لیے اور اس کے مطابق ظن. علم تو غیر ہے، علم یقین تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گا. علی وجہ اس طرح اپنے تمام قوتوں کو بروئے لاؤ. علی وجہ یحس من النفس العجز عن المزید فيه. یحس من النفس العجز، کہ جو مجتہد ہے، یحس میں ضمیر اس مجتہد کی طرف راجع ہے، کہ جو مجتہد ہے وہ محسوس کرے گا کیا؟ من النفس العجز عن المزید فيه، کہ بس میں اس سے آگے نہیں، اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اتنی جدوجہد اور اتنی کوشش اور اتنی قوت صرف کرنا، یہ نہیں کہ بس مجھے مسئلہ پوچھا گیا اس طرح ہے اس طرح ہے. لوگوں کو یہ گپ معلوم ہوتی ہے، گپ نہیں ہے، دین کی بات ہے. اور اس دین کے بعد میں آپ ادھر تھوڑی سی بھی، معمولی سی بھی سنجیدگی سے ہٹیں گے تو جہالت ہوگی. اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. آپ نے دینی مسئلہ پوچھا ہے اور میں ہزوا، میں گپ لگاؤں، یہ تو جہالت ہے. أعوذ باللہ أن أكون من الجاہلین. تو کسی عالم سے دینی مسئلہ پوچھتے وقت اگر وہ آگے سے کوئی مذاق کرنا شروع کر دے یا اس کو ویسے ہی ادھر کی بات سمجھے تو یہ جہالت ہے. اسی لیے انہوں نے، علامہ آمدی نے بڑی زبردست بات لکھی کہ بحیث علی وجہ یحس من النفس العجز عن المزید فیہ، کہ دے یہ خود محسوس کر لے کہ مجھ سے آگے آئے. ظن کی بات جو علامہ آمدی نے رکھی ہے بڑے کام کی بات ہے. اجتہادی امور ظنی اور قرآن اور سنت میں منصوص چیزیں قطعی. مجھے بڑا شکوہ ہوتا ہے، میں جب اس طرح کے لوگوں، ایک بہت بڑے محترم صاحب نے ایک کتاب لکھی، چلو میں بعد میں کبھی بتاؤں کہ وہ صاحب کون ہے. کراچی میں ان کا بڑا وہ ہے. انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھو آیات جمع، احادیث بھی جمع. آیات میں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. دیکھو کوئی شریک ہے جو انہوں نے حرام حلال مقرر کر دیا. وجعلتم منہ حراما وحلالا. یہ آیات جمع، پھر احادیث بھی جمع کی. ان آیات اور ان حدیث کے بعد پھر ہدایہ سے اور مقصود سے اور فلان سے عبارت نقل کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ اور رسول کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی محلل اور محرم موجود نہیں ہے. اور یہ تو دیکھو آپ کو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے فلان چیز کو حرام کیا اور فلان چیز کو حلال، ظفر نے فلان چیز کو حرام کر دیا، شافعی نے فلان چیز کو حلال کر دیا، احمد ابن حنبل نے اور مالک نے اور شافعی نے کسی چیز کو حرام قرار دیا، کسی چیز کو حلال قرار دیا. تو ایک عام اردو دان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو یار یہ تو بڑے گمراہ، یہ تو امام مسلمانوں کے اپنا امام ہے، نعوذ باللہ، یہ تو گمراہوں کے امام. اور پہلی دفعہ میں اس کے ذہن میں یہ بات آتی تو بڑے دین کے دشمن تھے. تو اللہ کے دین کے سپاہی کو اللہ کے دین کے دشمنوں کے رنگ میں پیش کرتے ہیں. تو یا تو خود جاہل ہے اور یا جاہل نہیں ہے، خدا سے بیزار ہے، آخرت سے غافل ہے.
نہ اللہ کا خوف ہے ان لوگوں کے دلوں کے اندر، نہ علم ہے، نہ تقوی خدا ترسی ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والی، یعنی کتنے ظلم کی بات ہے۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمۃ حق ہے کوئی خارجی ان کی بات کہ جنہوں نے ایک آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ دوسرے تمہارے مخالفین تو پہلے کافر تھے، تم اب کافر بن گئے ہو کہ تم نے حکمین کا فیصلہ مان لیا، ان الحکم الا للہ، اور تم نے دو آدمیوں کو حکم مقرر کر دیا اور حکم تو اللہ تعالیٰ۔ وہی بات ہے، نام الگ ہے، نام بدل ہے، لیکن کام وہی ہے، کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ اسی دیکھو ان الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه كتاب، پہلے تو یہ بتاؤ کہ فقہ ہے کیا چیز، اجتہاد ہے کیا چیز، علماء نے کس معنی میں اجتہاد کو جائز قرار دیا ہے، آیات میں اس طرف اشارات ہے، بلکہ ترغیبات ہے، احادیث میں ہے، اور پھر جب وہ کام انہوں نے کیا کر دیا اور امت پر احسان کر دیا تو تم نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ یحییٰ بن معین کا قول نقل کیا ہے ابن عبد البر مالکی نے جامع بیان العلم، یحییٰ بن معین کہ ما برح اہل الفتوى یفتون، علماء کا یہ کام ہے کہ لوگ ان سے سوالات پوچھتے ہیں اور یہ جوابات دیتے ہیں، فیحل هذا ویحرم هذا، علماء پھر یہ کرتے ہیں کہ کسی دلیل کی بنیاد پر ایک چیز کو حلال ٹھہراتے ہیں اور دوسرا عالم کسی دلیل کی بنیاد پر دوسری چیز کو حرام، فیحل هذا ویحرم هذا، ایک عالم ایک چیز کو حلال سمجھتا ہے، دوسرا اس کو حرام سمجھتا ہے۔ فلا يرى المحل ان المحرم هلك لتحريمه ولا يرى المحرم ان المحل هلك لتحليله، اس لیے کہ یہ ظنی چیزیں ہیں، قطعی چیزیں نہیں، ایک وہ تحلیل و تحریم ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شد، وہ اپنے دل، پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ یہ بات آئے گی، ہم بتاتے رہیں گے خبر واحد کے بارے میں کہ آیا خبر واحد مفید ظن ہے کہ نہیں، اس بارے میں بھی بڑی چیزیں ہیں، لیکن خبر متواتر اور خبر مشہور اور خبر واحد کے بارے میں تو فرق ہے، یہ تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کسی کو معلوم نہ ہو، جو اس میدان کے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے۔ تو آیا خبر واحد کے اندر جو بات ہے وہ اور قرآن مجید کی جو قطعی نص سے ثابت ہے دونوں مرتبے میں ایک ہے، تو وہیں بھی فرق ہے، یہاں بھی فرق ہے۔ قرآن مجید قطعی لیکن اس کے قطعی ہونے کا معنی کیا ہے؟ قطعی ثبوت ہے کہ قطعی دلالت ہے؟ قطعی ثبوت ہے، کسی مسئلے میں وہ قطعی دلالت ہوگا اور کسی مسئلے میں قطعی دلالت نہیں ہوگا، قرآن ہے لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہر مسئلے میں قطعی دلالت نہیں ہے، اس لیے کہ دلالت اگر قرآن مجید کا ہر لفظ ہر معنی میں قطعی دلالت ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ قرب حیث میں قطعی دلالت ہے کہ طہر میں قطعی دلالت ہے؟ آپ میں سے کوئی کہ کس چیز میں قطعی ہے؟ سنی ہے، اس لیے اختلاف پیدا تو کافر ہو گئے لوگ۔ دوسری بات اخبار، احادیث کے اندر بھی کچھ متواتر کچھ مشہور ہے، کیا ان لوگوں کا حکم الگ الگ نہیں ہے؟ کچھ اخبار احاد ہیں، کیا ان کا حکم مشہور اور متواتر سے الگ نہیں ہے؟ تو پھر ایک عالم کی بات کو بھی اسی انداز سے آپ دیکھ لیں، سمجھ میں آتی ہے بات نہیں آتی؟ تو علماء میں سے اگر کسی عالم نے یہ کہہ دیا ہو، مجتہدین میں سے اگر کسی مجتہد نے یہ فرمایا ہو کہ میری بات قرآن کی طرف قطعی ہے، تو آپ بتائیں کہ ہمارے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں، ہم کہیں گے کہ بھائی تم نے غلط بات کی، ٹھیک ہے؟ یا اگر کسی دوسرے مجتہد نے یہ بتایا ہو، یہ کہا ہو کہ میری بات کا وزن اور مقام اتنا ہے جتنا کس کا ہے؟ پیغمبر کی بات کا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں۔ تو یہ
چیزیں ہیں، اس میں اختلاف جائز ہے۔ یہ راجح اور مرجوح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تنوع العبادات کا چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، اور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری کے اندر کئی مسائل کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تو تنوع ہے، لکل من الامامین وجہ من الوجہین، ہر امام کی دو معاملے، ایک معاملے میں دو اماموں کی جو بات ہے تو ہر ایک کے پاس کوئی وجہ تو ہے، کوئی دلیل تو ہے۔ بات راجح اور مرجوح کی ہے۔ حرام کا لفظ اگر کسی نے استعمال کیا ہے، حلال کا لفظ اگر کسی نے استعمال کیا ہے تو حرام اسی مرتبے میں نہیں جس مرتبے میں اللہ اور رسول نے حرام کیا ہو۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات مدارک التنزیل میں امام نصفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد کا جواب اس آیت سے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتذرین کو اجازت دی۔ سورہ التوبہ میں کہ جو لوگ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، اور پھر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی اجتہاد کی، اس لیے تو انہوں نے اجازت سے کام کیا۔ اور تفسیر نصفی نے تو اس آیت پر استدلال بھی کیا ہے۔ میں نے ایک جگہ سے استدلال کیا ہے، اگرچہ مجھے معلوم تو نہیں کہ کسی مفسر نے کیا ہو، شاید کیا بھی ہو، وہ سورۃ یوسف ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں انہوں نے بھی اجتہاد کیا۔ کیسا اجتہاد کیا؟ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا۔ وہ تو علماء نے لکھا ہے، لیکن میں ایک دوسری بات کرتا ہوں۔ میں نے یہی پہ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس ظاہری حالت سے استدلال کیا کہ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، اجتہاد۔ دوسری جگہ پھر وہی بات ہو گئی، گویا کہ استصحاب الحال کی قسم کا استدلال کیا کہ پھر جب بھائیوں کی غلطی نہیں تھی اور وہ واپس آ گئے اور فرمایا کہ ان ابنک سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور دلیل بھی لی کہ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون، اور صادق تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ بل سولت لكم انفسكم امرا وصبر جمیل، بل سولت لكم انفسكم امرا وصبر، تو یہ دلائل ہے۔ اس کے بعد وہی دلیل تو عام مشہور ہے کہ سورہ انفال میں ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، وہ قیاس ہے، اجتہاد ہے نہیں۔ اور پھر جب فدیہ لیا گیا اور قرآن مجید نے پھر کیا فرمایا؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اجتہاد، یہ اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجتہاد کیا۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے، بخاری کے اندر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے اندر فتح مکہ کے موقع پر جب تقریر فرما رہے تھے، یا غالباً بعض روایات کے اندر اس خطبہ حجۃ الوداع میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے ان هذا البلد حرام، ان هذا البلد حرام، اور پھر تفصیلات میں فرمایا لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، اس کے کانٹے یہ بھی نہیں اکھاڑے جائیں،
ولا یفتدی خلاہ، یہاں کی جو گیا ہے، یہاں کی جو سبزی ہے، عام گیا، عام چارہ، وہ بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ الا الاذخر، یا رسول اللہ الا الاذخر، ایک خاص قسم کی گھاس ہے، فإنه للقین للبیوت والقین، یہ جو لوہار ہے ان کے کام آتی ہے، بھٹیاں اس سے گرم کرتے ہیں، اور گرم کے لیے شاید جس طرح ہمارے ہاں گرم کو بناتے ہیں، اوپر لکڑیاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر کچھ گھاس شاس ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے بھی شاید اس کی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا استثناء فرمایا تھا، بلا استثناء فرمایا تھا کہ لا یختلی خلاہ ولا یغضب شوکہ، لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ الا الاذخر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر، اجازت دے دی، تو یہ اجتہاد۔ اس کے بعد ایک اور بات، یہ تو بخاری میں ہے، دوسری بات بھی بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد کہ جہینہ کی ایک عورت آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی نذرت ان تحج لیکن فماتت افاحج عنہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اجازت تو دے دی، لیکن آگے فرمایا ارأیتی لو کان علی امک دین، ارأیتی لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ؟ قالت نعم، قال فحق اللہ اولا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو دین پر کیا گیا قیاس کر، ارأیت لو کانت علی امک دین اکنت قاضیۃ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا، تو نبی نے فرمایا کہ حج زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ زیادہ اولا ہے، تو اس کو یہ اور دوسرے، یہ بھی بخاری کے اندر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر فرمایا کہ فلان چیز بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، کسی سے برائی دفع کرنا بھی صدقہ ہے، صدقہ صدقہ۔ آخر میں فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، وفی بضع احدکم صدقہ، اس میں بھی صدقہ ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا قال، کئی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایأتی احدنا شہوته ویقول له فیہا اجر، اس میں بھی اجر، اس میں اجر کا کیا تصور ہے؟ یہ تو ایک نفس کا مطالبہ، اس میں بھی اجر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر؟ لوگوں نے کہا ہاں، قال فكذلك اذا وضعها في الحلال فإن له اجر۔ تو یہ کتنی صریح بات ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے ایک طرف کا وزر، ایک طرف کا وزر، دوسرے اس کے نفی کے اجر کے لیے دلیل بنائی۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی اس بات اور نفی، تو ایک طرف کا وزر اس طرف کے عدم اور اس طرف کو، ہاں یعنی ایک ایجابی پہلو اگر وزر کا سبب ہے تو اس چیز کا منفی پہلو یا اس طرف کا دوسرا ضد، میں منطق اصطلاح کو ذرا پھینک دیتا ہوں، کیا کرے اس پہ ورج بس کے یہ بات، یعنی زنا اور نکاح حلال دونوں کیا ہے؟ ضد، امر وجودیہ ہے، دونوں کیا ہے؟ ضد۔ تو ایک ضد پر، ایک ضد کے کرنے پر جو وزر اور جو گناہ ہے، وہ وزر اور وہ گناہ اس کے ضد کے کرنے پر اجر کے لیے دلیل بنا دی۔ کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی چیزیں ہیں جن کو ڈیولپ کر کے، جن کو ترقی دے کر کہاں نے ان کو قوانین اصول بنا دیے، کلیات بنا دی،
جاہل لوگ ہوتے ہیں تو یہ کہاں سے آ گئی یہ قید یہ کہاں سے آ گئی اور یہ کہاں سے آ گئی، یہ جہاں سے آ گئی اس جگہ کے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ورنہ پھر تم اس میدان کے آدمی نہ بنو، جاؤ کسی دوسرے میدان میں کام کرو، میدان تھوڑے کئی میدان ایک میدان میں نہیں ہو سکتے تو دوسرے میدان میں جاؤ، اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع، جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ اس کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں مسند احمد اور ابو داؤد میں ہے، اور یہ جو ابھی میں نے حضرت گزر کی روایت بتائی فی گزر احدکم صدقۃ، یہ تو بخاری مسلم دونوں میں، اور حضرت عمر کی یہ روایت مسند احمد بن حنبل اور ابو داؤد میں ہے، فرمایا کہ قبلت وانا صائم، حششت کا لفظ ہے بنا بس، حششت طبیعت میں ایک قسم کا جلال آ گیا اور ایک قسم کی حشاشیت ہو، تو قبلت وانا صائم، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا، ہلک میرا نقصان کر، قبلت وانا صائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا فرمایا، ارأیت لو تمضمضت بماء وانت صائم، ارأیت لو تمضمضت بماء وانت صائم، مجھے بتاؤ کہ صوم کی حالت میں اگر تم منہ میں پانی ڈالتے ہو تو پھر کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، تم بتاؤ، حضرت عمر کو فرمایا تم بتاؤ کیا ہوگا، قلت لا باس، مضمضہ سے کہ وضو میں تو مضمضہ ہونا چاہیے اور غسل میں بھی مضمضہ ضروری ہے، تو میں نے کہا لا باس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیما، تو یہ کیوں نہ جائے، قبلت وانا صائم، قبلہ کیوں نہ جائے، دیکھیں قبلہ میں کیا ہے، قبلہ میں تو آپ نے ہور کو لگایا اور مضمضہ میں محرم چیز کو جس کا کھانا حرام تھا وہ منہ کے اندر ڈال دیا، البتہ نگلا نہیں، تو اندر تو ڈال دیا، منہ کے ساتھ تو لگا، ہونٹوں کے ساتھ تو لگا، ففیما، دیکھیں کیسے صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا ہے، اور اوپر قیاس سے سمجھا ہے، خود یعنی خود کوئی بات نہیں کی، ان سے پوچھا، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دوسرا مسئلہ پوچھا کہ چلو وہ مسئلہ تو چھوڑو، کوئی دوسرے مسئلے کا جواب دے، ارائے اگر تمام، اور جب اس نے اس کا حکم بتا دیا تو انہوں نے کہا ففیما، تو یہ کیا ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ نہیں کافی، کتنی کھولیں گی آنکھیں کہ نہیں کھولیں گی، اندھوں کے نہیں کھولیں گے اور بنا ہوں گے روم کو کھولیں گے کہ نہیں سمجھ میں، ففی ایک اور دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال یا رسول اللہ ولد لي غلام اسود، میرے ہاں وہ کالا کلو کا بیٹا پیدا ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو کالا نہیں تو میرا بیٹا کیوں کالا، تو اس کا مطلب ذرا بتائیں نا آگے مطلب کیا ہے، لیکن مسئلہ ہے مشکل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی نے فرمایا هل لك من ابل، قال نعم، قال ما لونها، قال حمر، قال هل فيها من اورق اسمر، گندمگون، سرخ ہے تو ان میں گندمگون یا سرخی کے بجائے زیادہ سیاہی کی طرف مائل، قال نعم، ہاں وہ بھی ہے، قال فأنا ذلك، تو تمہارے جب سارے اون جو ہے وہ کیا ہے، سرخ ہے، تو یہ اسمر میں کہنا چاہیے، قال لعله نزعه علم، کہیں سے کوئی رنگ آیا ہوگا، پتہ نہیں باپ دادا اور دادے سے کوئی رنگ آیا ہوگا، جہاں ہم پشتوں میں کہتے ہیں یار اس میں کسی کا رنگ آ گیا ہے، ہاں یہ کہتے ہیں ماں کی طرف سے رنگ آ گیا ہے، ماں کی طرف، وہ دادے پردادے کی طرف سے، یہ
تو وہاں بھی اس نے کہا لعلہ نزعه علم. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلعل ابنك هذا نزعه علم فلعل ابنك هذا نزعه علم. تو اس میں بھی اصول اللہ نا جو ابن میں اپناتے ہو تو اس میں اللہ کی بات ہے. اور یہ بھی بخاری کے اندر تو اجتہاد ہے جی ایسے نہیں ہے. آگے اب آپ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو اجتہاد کیا ہے اور اس کی کتنی مثالیں بیان ہیں, لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی کہا کہ تم بھی اجتہاد کرو؟ ہاں جی, صحابہ کو بھی کہا. سب سے پہلی چیز جو لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے. اس میں تو کافی لے دے بھی ہوئی ہے سند کے لحاظ سے, اس میں بحثیں ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس پائے کہ نہیں, اصل میں اس میں ایک لفظ آیا ہے عن بعض اصحاب معاذ عن معاذ بن جبل, تو کہتے ہیں بعض اصحاب معاذ کون ہیں, لیکن یہ انصاف کی بات نہیں ہے. وہیں پہ اس روایت کے اندر شعبہ راوی اور شعبہ کے بارے میں تمام امت کے ائمۃ الجرح والتعدیل کا اتفاق ہے کہ الفاظ ہیں اذا رأيت شعبہ فی اسناد حدیث فاشدد یدیک به. اذا رأيت شعبہ فی اسناد حدیث فاشدد یدیک به, مضبوطی سے اس کو پکڑ. تو اس روایت کے اندر پھر اسی طرح جس حدیث کے اندر یہ اجتہاد کی بات ہے, معاذ بن جبل کی بات ہے کہ روایت, اسی پائے کے کئی روایات ایسے ہیں کہ پھر آپ کو ماننا پڑے گا اور اس کو تو تمام امت مانتی ہے. اور اس کی مثالیں بھی میں آپ کو پیش کروں گا کبھی کسی وقت اس پائے کی روایات کی. بہرحال یہ بات ہے ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے, اور اعلان الموقعین میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس سے بڑا دفاع کیا, تفصیل کے ساتھ اور مضبوط دلائل کے ساتھ اس کا دفاع کیا ہے کہ یہ حدیث بالکل سند کے لحاظ سے درست ہے اور اس سے استدلال بھی درست ہے. اور یہ میں نے امام ابن قیم کی بات اس لیے کی کہ امام ابن قیم کو تو لوگ بڑا امام مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. وہاں پہ جو بات ہے وہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجنا چاہا تو فرمایا کیفا تصنع اذا عرض لك الله, کیا کرو گے جب تمہارے سامنے کوئی فیصلہ آ جائے. قال امضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله, بعض روایت میں فإن لم تجد به قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهد رأيي ولا آلو ولا أقصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري, محبت کے لحاظ سے, شفقت کے لیے. ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعین کی رسول اللہ. دوسری روایت ہے حضرت عمرو بن عاص انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال, اور یہ تو بخاری کے اس میں تو کوئی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. حاکم جب حکم کرتا ہے, اجتہاد کرتا ہے, وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ کیوں ہے؟ اس لیے کہ طریقہ درست ہے, یہ کام کا طریقہ درست ہے. شریعت کے اندر یہ بنیادی بات ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ ایک قید کلیہ کے طور پر ذہن میں رکھیں. ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہمارے ایک محترم استاد تھے, وہ ہر چیز کو قید کلیہ کے طور پر دیتے تھے. تو کہیں کہتے کہ میں نے اسے پوچھا کہ یہ فائل مرفوع کیا ہے, تو مجھے کہا کہ فائل اسم ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا اسم. کہتے کہ بس یہ مجھ سے سن لو
قاعدہ کھلی ہے کہ جہاں بھی اسم ہو وہاں وہ مرفوع، جہاں بھی اسم ہو کیا ہو وہ مرفوع ہو. تو بہرحال ہر اسم کو مرفوع نہیں ہوتا، اپنے منصوبات اور مجبورات کو چھٹی دینی پڑے گی اور نکالنا پڑے گا. لیکن یہ قاعدہ کھلی ہے کہ اگر آپ کا طریقہ کار غلط ہے تو آپ کا نتیجہ چاہے درست بھی ہو وہ نتیجہ غلط ہے. سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر آپ کا استدلال اور اجتہاد کا طریقہ درست ہے تو چاہے نتیجہ غلط بھی ہو تو آپ کو اجر ملے، نتیجہ غلط بھی ہو آپ کو کیا ملے؟ اجر ملے. دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں تھوڑا سا کلام ہے، تفسیر قرطبی کا مقدمہ دیکھ لیں، لیکن بہرحال سنیں ہم دونوں سے جو استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فأصاب فأخطأ فأصاب من قال فی القرآن برأیہ، جس آدمی نے تفسیر القرآن بالرائے کی فأصاب اور ٹھیک تفسیر بیان کی، ٹھیک تفسیر بھی بیان کی لیکن تفسیر بالرائے فقط اخطأ، اس نے غلط کوئی اجر نہیں بلکہ الٹا گناہ. اور یہاں فرمایا فأخطأ فلہ اجر، جس نے صحیح طریقے سے کام کی ابتدا کی، صحیح اصول کے مطابق اجتہاد کیا. اب ان دونوں چیزوں کو، دو حدیثوں کو آپ ملائیں گے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فسر القرآن برائیہ فأصاب فأخطأ، اور دوسری فرمایا کہ اذا اجتہد فأخطأ فلہ اجر. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متضاد باتیں فرماتے ہیں؟ نہیں، نبی کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. تو مطلب کیا ہے؟ ایک کو خطا کی بنیاد پر اجر اور دوسرے کو تصویب اور حق تک پہنچنے پر کیا وزر فأخطأ. بلکہ ایک حدیث میں وہی تفسیر قرطبی میں مقدمہ میں ہے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں جائے. تو ایک طرف اجر اور دوسری طرف جہنم میں جانا. تو فرق کیا ہے؟ اگر یہ فرق نہیں ہے کہ اجتہاد کے اصول ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اسی طریقے کے مطابق اگر آپ نے تفسیر کی اور اجتہاد کیا تو خطا بھی ہو گیا پھر بھی اجر ہے. لیکن اس طریقے کو چھوڑ کر اگر آپ نے تفسیر بھی کی یا اجتہاد کیا، اس طریقے کو چھوڑ کر تو حق تک پہنچ بھی گئے تب بھی کیا گناہ کیا. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ثم اخطأ ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. ایک روایت میں 10 ثواب کیا اجران، لیکن دوسری ایک روایت آج میں نے پڑھی، غالباً اس میں پڑھی کہ سیوطی کی یا اس کی ابن نجیم کی الاسباب المدار میں غالباً پڑھی، تو اس میں 10 نہیں کیا، شاید کسی اور کتاب میں. اچھا، اس کے بعد پھر اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور وہ بخاری میں مشہور واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریظہ کی طرف اشارہ کیا، قریظہ کی طرف، تو وہیں پہ قریظہ والوں بنو قریظہ نے فیصلہ کیا کہ اب درخواست نہیں سمجھے کہ ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق اپنے گھڑیوں سے اور اپنے محلات سے اور اپنے قلعوں سے نکلیں گے، وہ جو ہمارے سامنے فیصلہ کریں گے تو ٹھیک ہے، منظور ٹھیک ہے. تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، میں بھی اس پر راضی ہوں. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن بھی نازل ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، لیکن ان کی ایک بات ہے کہ ننزل علی حکم سعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ٹھیک ہے مجھے بھی ساتھ کرنا. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مجلس میں تشریف فرما بھی ہے. کل میں نے آپ سے وعدہ کیا، اس کی ایک مثال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے، مجلس میں موجود ہوتے ہوئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تشریف فرما ہے اور فیصلہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی، بلکہ قرآن مجید نے بھی تائید کی. قرآن مجید نے فریقا تقتلون وتقتلون فریقا تقتلون وتأسرون فریقا وأورثكم أرضهم وديارهم. تو اللہ رب العالمین نے تائید کی کہ نہیں کی؟ تو یہ فیصلہ کس کا تھا؟ حضرت سعد کا. اور حضرت سعد پر وحی آئی تھی. فیصلہ کس بنیاد پر کیا انہوں نے؟ اجتہاد کی. اور اس کا پتہ آپ کو ہے نا کہ حضرت سعد انہوں نے وہ بنو نذیر اور باقی دوسرے لوگوں سے کہ وہاں کے لوگوں نے کتنا وہ کیا تھا، اور یہ جب ہم نے ان کو لگایا تھا تو وہاں پہ کتنی سازشیں ہوئی. پھر اور غزوہ خندق کی بنیاد، غزوہ خندق میں ان لوگوں نے جو بنو نذیر تھے اگر ہم ان کو قتل کر دیتے تو پھر وہ بہتر ہو، لیکن ہم نے قتل نہیں کیا، ان کو جلاوطن کیا. تو کتنی بڑی سازشیں کی کہ خندق کے موقع غزوہ احزاب میں وہ حملہ آور ہوئے. انہوں نے کہا نہیں وزیر اس کا یہ ہے. تو وہ تو وحی کی بنیاد پر نہیں تھا وہ فیصلہ، وہ تو اجتہاد کی بنیاد پر. بخاری میں اس کے بعد دوسری حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، وہ بھی بخاری میں، کہ جب قریظہ کی طرف لوگ جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جب کیا تو اعلان ان الفاظ میں کیا غزوہ خندق کے بعد کہ لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. اب اس آیت کا لفظی مفہوم کیا ہے کہ بنی قریظہ کے اس طرف عصر کی نماز جائز نہیں. لا یصلی ممنوع ہے، لیکن راستے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہے. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاہب بن رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. بس کسی نے یہ رائے دی کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اور منشا کیا تھا کہ جلدی پہنچو جلدی پہنچو. تو جلدی پہنچنے کا مطلب یہی تھا کہ بس باقی فرض کام جو اصل کی نماز ہے وہ تو پڑھنی پڑھنی. اور جن لوگوں نے وہاں پہ دیکھو کرنا نہیں کی صحیح الفاظ تو یہ کہ لا یصلی ہے تو ہم نماز پڑھ کے ادھر کر قضا ہو تو قضا نہیں. لیکن جب دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو کیا حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر کے الفاظ کیا ہیں کہ فلم يعنف واحدا منهم فلم يعنف واحدا منهم. کسی کی بھی سرزنش نہیں فرمائی، کسی کو بھی نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے. تصویر حالان کہ ایک نے نماز پڑھی تھی اور دوسرے نے قضا. ایک نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا تھا، دوسرے نے حدیث کے مفہوم اور اس کے منشا پر عمل کیا اور ظاہر الفاظ پر عمل نہیں کیا تھا. دیکھو جن لوگوں نے وہی پہ نماز پڑھی ظاہر حدیثوں کے خلاف ایک نہیں، لا یصلی انہوں نے پڑھ لی. تو آپ ہوتے تو آپ کو فتویٰ لگا دیتے، آپ نہیں. اس زمانے کے کیا کرتے کہتے کہ تو حدیث کے دشمن ہے. پوسٹر چھپواتے ہیں نا، ایک پوسٹر چھپواتا ہے یہ حدیث کا دشمن ہے، دوسرے کا یہ قرآن. پنجاب میں اس طرح ہمارے یہاں اللہ کا فضل ہے اتنا اس کی حد تک بات نہیں گئی ہے، لیکن وہاں پہ ایک پوسٹر ہم دیکھیں گے کہ فلان لوگ جو ہے وہ حدیث کے دشمن ہے، حدیث نہیں مانتے. اور دوسرا جب پوسٹر چھپواتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہمیں کہتے ہیں حدیث نہیں مانتے وہ قرآن. فلم يعنف واحدا. دوسری ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو داؤد میں بھی ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے. خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء. اور دونوں کیا تھے؟ غسل کے محتاج ہو گئے تھے. بس طرح کو واقعہ پیش آتا. فتیمما صعیدا یا غسل کی بات نہیں تھی، وضو کی بات. فتیمم پانی نہیں تھا اور پھر کیا ہوا؟ تیمم. فصلى ثم وجد الماء في الوقت. ابھی وقت نہیں گزرا تھا پھر پانی مل گیا.
تو پھر کیا ہوا؟ ایک نے تو کہا کہ اب میں نے تو نماز پڑھ لی، اب دو نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا. اس نے کہا ٹھیک. دوسرے نے کہا یار نماز تو میں نے پڑھ لی ہے، وقت تو باقی ہے، اور میں نے تو تیمم سے پڑھ لی. تو اس نے وضو کا پانی مل گیا، وضو کر. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ اختلاف علماء بلکہ سکوت علماء. اچھا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. بس بات وہیں تک ہو گئی اور خاموش. پھر واپس سفر سے آ گئے، کوئی جھگڑا درمیان میں نہیں ہوا، کوئی ایک دوسرے کو فتویٰ نہیں لگا. درمیان واپس آ گئے، واپس پھر خاموش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے پوچھا اس نے کیا کیا؟ اس نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے نماز پڑھ لی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس نے نماز نہیں پڑھی تھی اس کو مخاطب کر کے فرمایا اصبت السنہ، اصبت السنہ، تم نے تو میرا طریق اور میری سنت پایا. بس نماز فرض تھی اور پانی نہیں تھا، تم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. اصبت السنہ. وہ دوسرے کو کیا فرمایا کہ تم بدعت پڑھا. آپ کی کیا رائے ہے؟ اس دوسرے کو خطاب کر کے فرمایا لکل اجر مرتین، لکل اجر مرتین. صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیغمبر، ایسے پیغمبر کو درود نہ بھیجے بدبخت ہوگا وہ. صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا لکل اجر مرتین، تم نے ایک دفعہ تیمم کر کے نماز پڑھی بھی ثواب، اور دوسری دفعہ تم نے کیا ہے وہ پانی مل گیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، تم نے دو ثواب، تم نے دو اجر. دونوں کا اجتہاد تھا کہ نہیں نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا دونوں اصبت السنہ لک الاجر. ایک روایت ہے جو مولانا مجاہد الاسلام قاسمی نے میں نے ان کی کتاب سے میں نے لی ہے، اس لیے کہ میرے پاس گھر کے اندر لائبریری میں تو ہے مسند احمد بن حنبل، لیکن مجھے موقع نہیں ملا اس لیے میں اس حوالہ دے رہا ہوں. مولانا مجاہد الاسلام قاسمی کی کتاب جو اسلامی عدالت ہے اس سے میں نے یہ چیز لی ہے. دو حوالے میں نے اس سے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ تشریف فرما تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اتنے میں دو آدمی آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو فرمایا اقضی بینہما یا عمرو، اقضی بینہما. عمرو بن عاص ان دونوں کے درمیان فیصلہ. اس نے کہا یا رسول اللہ تمہاری آپ کی موجودگی میں فیصلہ کروں. اگرچہ میں موجود ہوں، اگرچہ میں ہوں، تم فیصلہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو دو آدمیوں کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا. یہ روایت کہتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں، مسند احمد. اور اسی طرح کی ایک روایت حضرت عقبہ بن عامر کی ہے کہ اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم فیصلہ کر لو. اور وہ عقبہ بن عامر کی روایت دارقطنی تھی. یہ دونوں میں یہ ہمارے سے یہ دلائل ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی دلائل ہو تو اس کے علاوہ آپ اور دلائل ہیں. یہ جو میں نے بتایا یہ تو ہیں. ان دلائل کے علاوہ آپ اور دلائل ڈھونڈ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اجتہاد کا حکم دیا ہو، ان کے سامنے کسی نے اجتہاد کیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیا کی تحسین فرمائی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے فیصلہ کیا ہو. اس موضوع پر آپ ڈھونڈے مکاتب کو ہنگالیں اور معلوم کر رہے ہیں. یہ بات ہو گئی میرے خیال میں 5-10 منٹ ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور موضوع کی طرف لے آتا ہوں جو آپ کا موضوع ہے کتاب کے بارے میں مجلۃ الاحکام. 2-4 باتیں اس کے ابتدا کے سلسلے میں بھی میں آپ کو سمجھاؤں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجلۃ
الاحکام العدلیہ، یہ عثمانی جو حکومت کی خلافت تھی ترکی، اس میں کچھ مسائل ایسے پیدا ہوئے، جدید اور قدیم لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، اور خاص کر اقتصادی مسائل کے اندر، کہ اقتصادیات کا شعبہ جن لوگوں کے حوالے کیا گیا تھا ان کو فقہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور ظاہر ہے ان کو فیصلے شریعت کے مطابق کرتی تھی۔ تو وہیں پہ پھر 1869 میں ایک کمیٹی بنائی گئی احمد جودت پاشا کی صدارت میں یا اس کی قیادت میں، غالباً 7 لوگوں کی یا اس سے کم کی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ آپ ایک رپورٹ پیش کریں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے رپورٹ دی، اور اس رپورٹ کے مطابق 7 لوگ تھے جن کو منتخب کیا گیا، اور ان لوگوں نے یہ مجلۃ الاحکام العدلیہ کی بنا لی اور یہ تصنیف کر مجلۃ الاحکام العدلیہ۔ اس میں کل 1851 دفعات، کل دفعات کتنے ہیں؟ 1851، اور یہ اس کی تکمیل ہوئی 1876 میں، یہ کتاب 1876 میں، اور مصر اور شام اور کہاں ترکی میں، اور پورے جتنے جہاں ترکی خلافت لبنان میں، اس کو نافذ کر دیا، اور اس کی کئی شرحیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن سلیم رستم باز لبنانی جو ہے وہ عثمانی خلافت کی شورا کا ممبر تھا، اس نے بھی اس کی ایک شرح لکھی ہے، اور اس کی شرح کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور واقعی صحیح بہت بہترین شرح لکھی ہے اس نے، سلیم رستم باز لبنانی۔ اس میں جس طریقے سے کام لیا گیا ہے، اس میں ایک بات ذرا زیادہ میں نے نوٹ کی ہے اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں تو فقہ حنفی کی ظاہری روایت کو بنیاد بنا کر دفعات بنائے گئے، لیکن جس مسئلے میں روایت مختلف ہیں، مثلا امام ابو یوسف کی ایک رائے ہے، امام محمد کی دوسری رائے ہے، یا امام ظفر کی دوسری رائے ہے، تو وہیں پہ حالات کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو فیصلہ یا جو رائے زیادہ عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے آسانی کا باعث ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی درمیان میں رکھنے کی۔ تو دیکھیں نا، پہلے سے یہ بات کرتے ہے کہ مذہب کے روایات کے اندر جتنی بھی روایات ہو، اس میں تو آپ ترجیح کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، مجتہدین کر سکتے ہیں، فقیہ کر سکتا ہے، اگر آپ فقیہ ہیں تو کریں گے، اگر آپ فقیہ نہیں ہے تو نہیں کریں گے، لیکن فقیہ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے یہی بتایا آپ کو، اس میں چونکہ میں تھوڑا سا ایک اعتراض کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ جو طبقات الفقہاء ہیں، اس میں جو اصحاب الترجیح ہیں، وہ طبقات الفقہاء میں ابتدا ہوا کہ فقیہ فی المذہب، فقیہ فی الشرع، فقیہ فی المذہب، اور پھر اس کے بعد اس کے اور جو مراتب آتے ہیں فی المذہب کے بعد، پھر اصحاب ترجیح ہیں، پھر اصحاب تخریج ہیں، پھر اصحاب تمییز ہیں، اور پھر مقلد مذہب ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ جو طبقات الفقہاء ہیں، اس میں یہ ہے کہ ترجیح کا اختیار اور ترجیح کا مقام جس کو حاصل ہے، تو ان لوگوں نے اس ترجیح سے کام لیا ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مجلہ جن لوگوں نے مرتب کیا ہے، ان لوگوں نے اپنے آپ کو عملاً اصحاب الترجیح ثابت کیا ہے۔ میرا مطلب یہ سمجھ میں آئی بات؟ اشارات سے بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ زیادہ تر اس کی ضرورت ہے۔ مصلحت عامہ کا لحاظ ایک بات اس میں، اس کے بعد ایک بات دوسری بھی میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ فقہاء نے لفظ قانون کی بجائے یہ فقہ کا جو لفظ ہے اختیار کیا ہے، اس میں یہ
ترکی خلافت والوں نے تھوڑا سا اس سے ہٹ کر قانون کا لفظ بھی زیادہ مشہور کر دیا ہے. ان کے اصطلاح میں یہ قانون کا لفظ زیادہ آیا ہے. لیکن یہ ترکی خلافت والوں کے علاوہ باقی پوری ہماری فقہ کی تاریخ میں قانون کا لفظ نہیں. شاذ نادر کہیں ہوگا، ایسا نہ کوئی کلام کی کتاب مجھے لا کر دے کہ یہ قانون کا لفظ. شاذ کی بات، شاذ ٹھیک ہے، شاذ نادر، اور شاذ کل نادر اور نادر کل معدوم اور معدوم لے سکتے ہیں. شاذ نادر کی بات میں نہیں کرتا. عمومی طور پر فقہاء نے اپنی اصطلاح اور اپنا لفظ فقہ جو ہے اس کو زیادہ ترجیح دی ہے، اس کو زیادہ استعمال کیا ہے، اور یہ قانون کا لفظ جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا ہے. یہ ان کا اپنا ایک بڑا فرمان ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ قانون کا لفظ بنیادی طور پر عالمی لفظ نہیں ہے. آپ دیکھ رہے منطق میں قوانین علم بقوانین و علم بفلان، قوانین یہ منطق والے نظام والے یہ استعمال کرتے ہیں. لیکن فقہاء قانون کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ قانون ایک تو یہ یونانی لفظ ہے، بنیادی طور پر یونانی الاصل، اور یہ عربی زبان کے اندر دخیل ہے. اگر آپ ادبیات بھی پڑھیں گے تو پھر یہ کلمات آپ کے لیے دخیل کیا ہے، معرب کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اور بھی کئی اصطلاحات ہیں. تو یہ دخیل ہے، مطلب یہ ہے کہ دوسرے لغت سے آ کر یہاں پہ اس نے ڈیرا ڈال دیا ہے، مہمان لفظ ہے. اس لیے علماء نے ان کو زیادہ. پھر یہ قانون کے اندر یہ ہے کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑے کا تصفیہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. حالانکہ فقہ کی بات ایسا نہیں، ایسی نہیں ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے دن میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ فقہ اور جورسپروڈنس کا زمین و آسمان کا فرق ہے، قانون کا اور فقہ کا زمین و آسمان کا فرق ہے. تو وہ بات درمیان ذہن کے اندر رکھنی چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم یہ بتائیں گے یہ مجلہ کے شروع کرنے سے پہلے کہ اسلامی قوانین کی خصوصیات کیا ہیں، اسلامی شریعت کی، اسلامی فقہ کی قانون کے مقابلے میں خصوصیات کیا ہیں، اور اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ اس کی جو بنیادی قواعد ہیں وہ آپ کو جو اسٹیٹ کی رکاوٹ دی گئی ہے اس میں تو 100 قواعد یا 99 قواعد ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، کسی نے 5 میں اس کو منحصر کیا ہے. بنیادی قواعد 5 ہیں، کسی نے 10 لکھے ہیں، کسی نے زیادہ لکھے ہیں، کسی نے کم لکھے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ 5-6 قواعد آپ کو بتاؤں جس طرح کی الاشباہ والنظائر والے نے لکھے ہیں، اور پھر انشاءاللہ پڑھیں گے. یہی جو آپ کو مجلہ کے لیے دیے گئے ہیں، مجلہ سے لے کر دیے گئے ہیں، انہوں نے بھی وہ 1851 دفعات سے یہ 100 دفعات کو ذرا مختصر کر کے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے کہ اس میں وسعت زیادہ ہے. ہم ان کو اور زیادہ مختصر کر کے 5-6 آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو کل آپ کے سامنے جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز 5-6 قواعد کی ہوگی، اور اس کے بعد اس میں مزید ہم تفصیل دیں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز یہ 99 قواعد کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، تو اس کی ابتدا ہو جائے گی. وآخر دعوانا